اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو خوف اور ڈر سے آزادی کے بارے میں بتاؤں گی۔ رومیو 8:15 زبردست حوالہ ہے جو سکھاتا ہے کہ روح القدس اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں پھر خوف کے بند میں باندھے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یعنی لے پالک بیٹے ہوتے ہوئے ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ اس لفظ ابا کا مطلب دراصل باپ ہی ہے، اگر تو آپ اسے اس طرح ترجمے میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ اہم ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ان کی حفاظت کریں گے۔ خوف تب آتا ہے جب ہم نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سنبھالا جائے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ اگر تو آپ اس پر ہی بھروسہ رکھیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی محافظت کرے گا۔ میں نے کہا خدا ہمیشہ آپ کی محافظت کرے گا، میرا مطلب ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو میری زندگی کے لیے خدا نے مجھے دیا ہے، اور اکثر اوقات میں خدا سے کہتی ہوں کہ دوبارہ میرے لیے اس وعدے کی سرگوشی کرے کہ میں ہمیشہ تیری حفاظت کروں گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ یہ سنیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، چاہے آپ جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں۔ شاید آپ اکیلی ماں ہیں جس کے 3 یا 4 بچے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو واقعی آپ کی اسی طرح مدد کر رہا ہے جیسے کرنی چاہیے، اور شاید آپ کافی نوکریاں بھی کر رہی ہیں، اور آج آپ یہاں ہیں، باہر نکلی ہیں تاکہ تھوڑی بہت تر و تازہ ہو سکیں، اور یہ بتانا مشکل ہے کہ جیسے ہی گھر جائیں گی تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور شاید کوئی ایک بچہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھتا جس طرح اسے رکھنا چاہیے، اور زندگی آپ کے لیے بالکل بھی آسان نہیں، اور آپ نہیں جانتی کہ آپ کی تمام ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آج آپ یہ جان لیں کہ خدا ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آمین۔ خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں خوف کے لیے بڑے مواقع ہیں، ایسا ہے نا؟ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کی بنیاد خدا کا کلام ہے اور مجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کل بعض دفعہ لوگ بم دھماکوں، دہشت گردی اور فائرنگ کی وجہ سے بڑے ہجوم میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کے بارے میں جانتے اور دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو یہاں تک خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کہیں جا کر کافی کا ایک کپ پینے کے لیے بیٹھنے سے بھی ڈریں گے، کیونکہ آپ کو بالکل نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر بہت سے وائرس اور بیماریاں جو ہر دفعہ نئی سے نئی آتی رہتی ہیں، نیا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک موجودہ وائرس ہے جس کا نام زیکا وائرس ہے، اور لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یسوع اس لیے آیا کہ ہمیں ڈر سے آزاد کرے، اور یہ ایک برکت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں کیوں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ چاہے یہ زندگی یا موت کے بارے میں ہو، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیانت داری کی بات یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے جس سے ہماری زندگی ختم ہو جائے تو اگلی جگہ اس جگہ سے کئی درجے بہتر ہوگی۔ اور اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس پر مزید دھیان دینا ہوگا۔ میں واقعی ایسا کرتی ہوں، میں نہیں سمجھتی ہمیں صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صرف خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے خیال میں بعض دفعہ ہم اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ حقیقت میں اس کی حضوری میں ہونا کس طرح کا ہوگا۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں، جن دنوں میں ہم رہ رہے ہیں، کہ انسان کے دل میں خوف ان کو مار دے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کلام میں دیکھیں، یہ لوکا 21:26 میں ہے۔ یہ باب آخری وقت کے نشانات کے بارے میں ہے، اس لیے میں 25ویں آیت سے شروع کروں گی۔
اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، یعنی قوموں میں نا امیدی، مشکلات، بے ایمانی اور شک بڑھ جائے گا کہ کس راستے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی۔ 26ویں آیت، اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں۔ آج ہم صرف خوف کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم ڈر کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے اگر ہم ڈر سے نہیں نمٹیں گے اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے۔ جی ہاں، سنیے، بڑے جلال کے ساتھ، یعنی مسیح یسوع کو ایک بادشاہ کے روپ میں پورے جلال اور قدرت سے آتے دیکھیں گے۔ لہٰذا دنیا میں آج کل بہت سی مشکلات ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اگر ہم بائبل پر ایمان رکھیں تو یہ حالات زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کے آنے کے قریب جا رہے ہیں۔ آمین۔ اور زندہ رہنے کے لیے یہ مشکل ترین دور ہے۔ میرا مطلب ہے میں نے 1 صدی کا تقریباً 3/4 حصہ گزارا ہے اور چیزیں بہت زیادہ ڈرامائی انداز میں بدل چکی ہیں۔ میرا مطلب ہے جب میں نوجوان تھی یا جب ڈیو اور میری شادی ہوئی تھی، تب سے حیران ہوں کہ چیزیں کس طرح اتنی جلدی برائی کی طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جتنی زیادہ جلدی چیزیں بدتر ہوتی جائیں گی اتنا ہی ہم مسیح کی آمد کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے یہ دور بہت مشکل ہے، لیکن آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، اگر خدا نے آپ کے لیے اسی دور میں رہنے کا انتخاب کیا ہے تو پھر اس میں رہنے کے لیے آپ کو سب مہیا بھی کیا گیا ہے۔ غور سے سنیں کہ خدا نے آپ کے لیے کام رکھا ہوا ہے، اور اس کا دیا گیا کام یہ نہیں کہ صرف بیٹھے رہیں اور دوسروں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے رہیں اور ان کے لیے خوش ہوتے اور تالیاں بجاتے رہیں۔ آپ کے لیے اس کا مقرر کردہ کام یہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں جو وہ آپ کو ان لوگوں کی مدد کے لیے آپ کو دیتا ہے جو کہ خوف زدہ ہیں اور خداوند کو نہیں جانتے۔ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈر کے مارے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، تو میرے خیال سے اس کا مطلب ہے کہ دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے، لیکن میرے خیال سے اس کا مطلب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میرے خیال سے جان میں جان نہ رہنے کا واقعی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ حوصلہ کھو بیٹھیں گے۔ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں بلکہ قدرت کی روح اور محبت اور اطمینان کی روح دی ہے، تربیت اور خود پر قابو پانے کی روح دی ہے۔ بائبل کے ایک اور ترجمے میں یوں لکھا ہے، دوبارہ کہوں گی، خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی۔ اگر آپ کی زندگی میں خوف کی روح ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ خوف ایک خاص بدروح ہے جسے ابلیس لوگوں کو ان کی منزل سے اور خدا کے دیے گئے کام سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سی مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں حیران ہوں کہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ اگر آپ انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں اور فوبیاز کی فہرست نکالیں تو آپ جانتے ہیں آپ حیران ہوں گے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی کہ کن کن چیزوں سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ بیج ہمیشہ اپنی ہی قسم کی پیداوار کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹماٹر کا بیج لگائیں تو آپ اسے مرچیں حاصل نہیں کریں گے، اور خدا کا کلام بیج ہے۔ مرکز 4 باب اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بیج بونے والا بوتا ہے، روح القدس ہے جو کلام کا بیج بوتا ہے، اور اس مثال میں مختلف قسم کی زمینیں دل ہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اچھا دل موجود ہو تاکہ ہم خدا کے کلام کے بیج کو قبول کر سکیں۔ جب صبح میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی، میں نے دوبارہ بہت واضح طور پر اس کو دیکھا کہ جب ہم کسی اور چیز پر سکھاتے ہیں، یا جیسے کہ آج کی طرح میں آپ کو ڈر اور خوف سے آزاد ہونے پر سکھا رہی ہوں، اور یہ بیج آپ کے اندر بویا گیا ہے، اگر آپ اسے حلیمی کی روح سے اپنے اندر لیں اور اس پر توجہ مرکوز رکھیں جو آپ کے اندر ہو رہا ہے، اور جب آپ اسے اپنے اندر لیتے ہوئے صرف اس کے ساتھ متفق ہوں گے، تو میں یہ ضمانت دیتی ہوں کہ یہ بیج آپ کی زندگیوں میں کم ڈر اور کم خوف کی فصل کو پیدا کرے گا۔ میرا مطلب ہے اس بارے میں سوچنا واقعی ہی بہت شاندار ہے۔
لہٰذا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مستقبل میں خود اپنی مدد کرنے کے لیے آج آپ ایک اچھی جگہ پر ہیں، کیونکہ صرف یہ سب سننے سے جب ایسی چیزیں واقع ہوں گی جن سے لوگ خوفزدہ ہیں تو یہ سب آپ کو پریشان نہیں کریں گی اور آپ گواہی دینے کے قابل ہوں گے اور ان کے لیے مثال ہوں گے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ میں اس لیے خوفزدہ نہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا اور ہماری حفاظت کرے گا۔ بہت سے خوف ہیں، نقصان پہنچنے کا خوف، موت کا خوف، بیماری کا خوف، معاشی بدحالی، نوکری کے ختم ہونے کا خوف۔ یہ دنیا بہت غیر یقینی جگہ ہے، لیکن ہمارا خدا ہمیشہ وفادار ہے۔ آمین۔ آپ یہاں پر موجود صرف تھوڑے سے لوگوں کے بارے میں سن کر حیران ہوں گے کہ خدا کس طرح مختلف لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کی گواہیوں کو لے کر آتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو نا امید بیماریوں سے شفا ہوئی، وہ لوگ جن کی زندگیوں میں موت کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہاں آپ زندہ اور ٹھیک ہیں اور ابھی تک ابلیس کو شکست دے رہے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آمین۔ یہ بہت شاندار بات ہے۔ یسایہ 35 باب 4 آیت، یہ ایک ایسا حوالہ ہے جس میں آپ کے لیے ایک بڑا وعدہ ہے اور میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کو جو کج دلے ہیں کہو، ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ سب کہیں کہ خداوند آ رہا ہے۔ لہٰذا آئیں، جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان نہ ہوں، اپنی مشکلات کو دیکھیں لیکن یسوع پر اپنی نگاہیں لگائے رکھیں۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یوحنا 14:27 کو دیکھیں۔ مجھے یوحنا 14 باب کی 27ویں آیت واقعی بہت پسند ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں خوف کو اجازت نہ دیتے ہوئے وہ سب کرنے میں خدا کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے جو وہ ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ کیا یہ لفظ بہت زبردست نہیں؟ مجھے یہ لفظ بولنا بہت پسند ہے۔ تم پر سلامتی ہو۔ یسوع نے یہ تب کہا جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے، تمہاری سلامتی ہو۔ جانتے ہیں، میں بہت سال پہلے اپنی زندگی کے ایسے نقطے پر آ گئی تھی جب میں نے سوچا کہ میں پریشان اور اداس نہیں رہوں گی اور خوف زدہ اور ہر وقت کسی پر غصہ کرتے ہوئے اس پریشانی میں نہیں رہوں گی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں تو وہ جینے کے قابل نہیں۔ پچھلے ہفتے اپنی کچھ تعلیمات میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی نے میرے احساسات کو مجروح کیا، اور بعض اوقات جب کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ کی دل آزاری ہوتی ہے اور غصے میں ہی آپ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، خاص طور پر کوئی ایسا ہو جس نے کئی دفعہ ایسا کیا ہو اور کوئی ایسا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ انہیں بہتر طور پر جاننا چاہیے، اور لیکن میں غصے میں رہنے سے انکار کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میرا اطمینان جاتا رہتا ہے۔ کسی کے بہت برے کی وجہ سے میں اپنا سکون رویے کھونا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرا اطمینان، میری خوشی اور میرا وقت مجھ سے لیں، اور اس طرح میں نے فوراً ہی اس بارے میں خدا سے رابطہ کرنا شروع کیا اور اس سے کہا ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اداس نہیں رہوں گی، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے اور بہت جلد ضرورت ہے۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ ایسی زندگی نہیں گزاریں گے کہ دشمن کو خود سے وہ سب چھیننے نہ دے جو دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گی، جب آپ پرعزم ہوتے ہیں، جب آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، جب آپ اٹل ارادہ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کو بلا کر کہ وہ ہماری مشکلات کے دور ہونے کے لیے دعا کریں، فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ آپ کو خود اپنے ذاتی جولیت سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے مسائل کے خلاف خود کھڑا ہونا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مضحکہ خیز ہے، لیکن یہ نکتہ ضرور سمجھ آتا ہے۔ ہم مشکل میں ہیں تو ہمیں تخت کی طرف بھاگنا ہے، نہ کہ فون کی طرف۔ لہٰذا جب آپ پرعزم ہیں اور میرے اندر پختہ ارادہ ہے کہ میں ابلیس کو وہ سب لینے کی اجازت نہ دوں گی جسے دینے کے لیے یسوع ہوا تھا، تو ہم اپنی زندگیوں میں زیادہ فتح حاصل کرنا
شروع کر دیں گے۔ میں تمہیں اطمینان دیا جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں صرف پریشان ہوں، میں خوفزدہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کچھ ہے جو کہ خوف کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اور ابلیس خوف کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، لیکن جانتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ حوصلہ اور بہادری، اور یہ سب اس سب سے بڑھ کر ہے جو ابلیس ہمارے خلاف اٹھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی میں خوف ہے جس سے آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یا پریشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پریشانی خوف ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے لیے ایسے ڈرانے والے کام ہیں جو انہوں نے کرنا ہی ہے؟ جیسے کہ آپ میں سے کچھ ڈر رہے ہیں کہ انہوں نے گاڑی چلا کر گھر جانا ہے۔ واقعی آپ یہاں کانفرنس میں اس لیے آئے کہ اس سے لطف اندوز ہو، اور اس طرح آپ پرجوش تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو گھر بھی جانا ہے، لہٰذا میں گھر جانے کے لیے نہیں ڈروں گی، میں اسی خوشی کے احساس میں رہوں گی۔ اور جو کچھ آپ نے سیکھا اس بارے میں سوچیں اور دھیان کریں، اور جانتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان سب کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آپ نے گھر جا کر کرنے ہیں، جو کہ یہاں آنے کی وجہ سے آپ نے نہیں کیے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں محتاط نہ ہوں گے تو ابلیس آپ سے وہ خوشی چھین لے گا جو آج آپ کو یہاں آنے سے ملی، کیونکہ آپ اپنے اگلے کام کرنے سے ڈر رہے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ میں ڈر میں زندہ نہیں رہوں گی۔ آمین۔ ہمیں اپنی روح میں کچھ چیزوں کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ کہنا ہے کہ نہیں، میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی حقیقی زندگی وہ نہیں جو آپ کے ارد گرد ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے۔ اس دنیا میں آپ کے حالات بہت برے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اطمینان ہے تو یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور آپ کے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور آپ بغیر اطمینان کے ایک دکھی شخص ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق ہمارے حالات سے نہیں بلکہ اس بات سے کہ ہم کیا ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہمیں یہ نہیں جاننا کہ کیسے، ہمیں یہ نہیں جاننا کہ کب، بلکہ صرف یہ جاننا ہے کہ خدا بھلا ہے اور ہم اس کے بچے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا اور ضروریات کو پورا کرے گا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، یعنی دل میں ڈر اور گھبراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ مجھے بہت پسند ہے کہ خود کو بے تاب اور الجھن میں رہنے کی اجازت نہ دیں۔ یہاں مجھے ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں دعا کر سکوں۔ خود کو بے تابی اور الجھن میں ہونے کی اجازت نہ دیں۔ خود کو خوفزدہ، بزدل اور پریشان اور دہشت کے زیر اثر ہونے کی اجازت نہ دیں۔ واو، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتے ہیں کہ پوری اسرائیلی فوج جاتی جولیت سے بھاگ رہی تھی، اور داؤد نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری خدا کے خلاف ہے؟ اور وہ کسی بھی طرح جاتی جولیت سے مقابلہ کرنے کے لیے لیس نہ تھا، اور پھر بھی چونکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ تھا تو خدا نے اسے زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ اور آپ نے جو کرنا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی قدرتی مہارت کی ضرورت ہو۔ میدان جنگ میں اترنے کے لیے آپ کو صرف حوصلہ چاہیے۔ کیا آپ نے سنا؟ میدان جنگ میں اترنے کے لیے صرف حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا یوحنا 4:18 میں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ اس میں بات ہو رہی ہے کہ خدا آپ سے کتنی محبت رکھتا ہے، وہ آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، اور جب بچوں کی بات ہوتی ہے تو آپ ایک ماں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ ایسا کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اگر میرے بچوں کو کوئی ضرورت ہو یا کسی مشکل میں ہو، اور کسی طرح سے بھی اگر میں ان کی مشکل دور کر سکوں اور ان کی مدد کر سکوں تو میں ضرور کروں گی۔ اچھا، اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں تو خدا ہمارے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو کرنے کی ضرورت ہے میں ہمیشہ وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں محدود ہوں، لیکن اس کی کوئی حد نہیں، اور خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ جانتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے کہ وہ کر سکتا ہے۔
ہمیں اپنے ایمان اور اپنی امیدوں کو بڑھانا ہے. آج یہاں آپ کی کیسی بھی حالت ہے، خدا کے پاس اس کا جواب موجود ہے. آمین. خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا. میں چاہتی ہوں کہ جو میں کہنے والی ہوں آپ اسے سنیں. کسی چیز سے آزادی کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ وہ غائب ہی ہو گئی ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کسی مسئلے سے آزادی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ دوبارہ آپ کو کبھی اس سے نمٹنا نہیں پڑے گا. ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دوبارہ آپ کے خلاف نہیں آئے گا اور آپ کا سامنا نہیں کرے گا. اور میرے خیال سے ہم اس نقطے پر تھوڑی تعلیم حاصل کریں گے. ہم سوچتے ہیں چونکہ ہم کسی چیز سے آزاد ہیں تو ہمیں دوبارہ اس کو محسوس کرنا یا دیکھنا نہیں پڑے گا یا اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اس سرزمین پر ہیں تو بہت سے ایسے وقت آئیں گے جب خوف کے ذریعے شیطان آپ کے خلاف اٹھے گا، کیونکہ آپ کو خدا کی مرضی پوری کرنے سے دور رکھنے کے لیے یہی اس کا ہتھیار ہے. بہت سال پہلے میں نے خوف کے بارے میں ایک سبق سیکھا، اور یہ ایک کہانی کے ذریعے ملا جو میں نے ایک عورت کے بارے میں سنی جس نے اپنی پوری زندگی خوف میں گزاری. وہ گاڑی نہیں چلاتی تھی اور رات کو اکیلی باہر نہیں جاتی تھی. وہ اکیلی تھی، اس کے دوست نہیں تھے، اور وہ ایک مسیحی دوست کے ساتھ شکایت کر رہی تھی. یہ عورت ایک مسیحی ایماندار تھی. کسی کو خوف میں زندگی گزارتے دیکھنا مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن ایک مسیحی کے لیے تو واقعی بہت برا ہے، کیونکہ جو مدد ہمیں چاہیے وہ موجود ہے. لہٰذا وہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی میں نے اپنی پوری زندگی خوف میں گزاری اور میں نہیں جانتی کہ کیا کیا جائے، میری کوئی زندگی نہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اور اس کی دوست نے اس کی طرف دیکھا اور کہا جی جو کچھ بھی تم کرنا چاہتی ہو تم یہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کیوں نہیں کرتی؟ آپ خوف محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اپنے خدا کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے احساسات پر دھیان نہ دیں گے. جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنا آپ جانتے ہیں. بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوف مسلسل طور پر آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہے، اور بہت پہلے مجھے اپنے احساسات سے ہٹ کر کچھ فیصلے کرنے پڑے یا ایمان کا قدم اٹھانا اور معلوم کرنا پڑا کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. میں کہتی ہوں بڑھیں اور معلوم کریں. میرے پاس بہت سی کہانیاں ہیں، ابھی وقت نہیں کہ انہیں بیان کیا جائے. میں ان کی طرف نہیں بڑھوں گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خوف محسوس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بزدل ہیں. گناہ کی ترغیب محسوس کرنے کا مطلب گناہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ ایسا کریں گے تو تب گناہ ہے. ایک اور مثال ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں نے غصہ محسوس کیا تو میں گناہ میں ہوں. ایک صبح ڈیو کے ساتھ بحث کرنے سے مجھے غصہ آ گیا، جبکہ مجھے منادی کے لیے بھی جانا تھا، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ غصے میں ہوں تو بہتر منادی نہیں ہوتی، اچھی خدمت نہیں ہوتی، کیونکہ جو آپ کی روح میں موجود ہے وہ منظر عام پر نہیں آتا، بلکہ جب تک آپ نے ناراض خادم کو نہ سناؤ مزہ نہیں آتا. اس کے بعد ڈیو کام پر چلے گئے اور میں بیٹھی ہوئی خود کو مجرم اور برا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں نے برا رویہ پیش کیا اور اب مجھے منادی کے لیے جانا تھا. اور یہ ہونے کی اجازت دیتے ہوئے خدا مجھے کیسے استعمال کرے گا؟ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر خدا نے مجھے یہ دکھانا شروع کیا کہ غصہ محسوس کرنا معمول کی ہی بات ہے. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. آپ کس طرح غصہ کرتے ہوئے گناہ نہیں کریں گے؟ صرف غصہ محسوس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکیں میں یہ محسوس کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں معاف کروں گی. میں اپنے غصے کو خود پر قابو پانے نہیں دوں گی. میں باہر نکلوں گی اور اچھا رویہ رکھوں گی، اور آپ کو احساسات کا سامنا یا مقابلہ کرنا پڑے گا. کسی چیز سے آزاد ہو جانے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. لہٰذا اگر آپ کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ سے احساس جرم ختم کر دیں.